السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، حدیث چل رہی ہیں ازدواجی زندگی اور ازدواجی ذمہ داریوں کے تعلق سے۔ ازدواجی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری ہے نان و نفقہ، یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا اور اس کے لیے محنت کرنا، کسب معاش کرنا۔ اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جو شخص اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جائز اور حلال محنت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے فرائض کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنا یہ ایک بڑا فریضہ ہے۔ اللہ کے فرائض کے بعد یعنی نماز کے بعد، روزوں کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد، یہ سارے فرائض ہیں اللہ کے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑا فریضہ ہر آدمی پر عائد ہوتا ہے، بال بچوں کے لیے محنت کرنا، کسب معاش کرنا، کاروبار و تجارت کرنا، ملازمت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال روزی کماتا ہے اور گھر لاتا ہے، اس کے اہل و عیال جتنا لقمہ کھاتے ہیں اتنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اس شخص کو جو کما کے لایا اور کھلا رہا ہے اپنے بال بچوں کو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مسائل کے اوپر، فقہ کے اوپر۔ جب اس کتاب کا رسم اجرا تھا، اس کا افتتاح تھا، بہت دور دور سے لوگ آئے تھے، ایک جلسے کی شکل تھی کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے، آج وہ ہم سب کو ملے گی پڑھنے کے لیے۔ بہت دور سے لوگ آئے، وہ کتاب کا رسم اجرا ہوا، لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب آئی تو کچھ لوگ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم لوگ بہت دور سے آئے تھے اور بہت کچھ ذہن اور دل میں رکھ کے آئے تھے کہ بہت بڑی کتاب ہوگی، اس میں خوب جنت کا، آخرت کا، جہنم کا تذکرہ ہوگا جس کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تو بازار کے مسئلے ہیں، کیسے روپیہ کمانا، کیسے چیزیں بیچنا فروخت کرنا، کیسے حلال روزی کمانا، یہ سب بازار کے مسائل اس میں لکھے ہوئے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نفل عبادتیں پڑھتے رہنا اس سے بہتر ہے کہ فرض اور سنت ادا کر کے بازاروں میں نکل جاؤ اور حلال روزی کماؤ، یہ وہ نفل عبادت سے بہتر ہے، نفل ذکر سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو یہ کتاب میں نے لکھی ہے اسی پہ جنت اور جہنم دونوں ٹکی ہوئی ہیں۔ تمہارا کاروبار اور تمہارا لقمہ جو تم کھا رہے ہو اور اپنے بال بچوں کو کھلا رہے ہو، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، حلال ہے، تب تو جنت ہے، اور اگر تم نے حرام کمایا، مشکوک اور ناجائز پیسہ کمایا اور کھلایا، تب تو جہنم ہے۔ تو یہ مسائل بازار کے ہیں لیکن بازاری نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم میں لے جانے والے ہی مسائل ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو، یعنی روپیہ پیسہ کمانا اور اسے خرچ کرنا اور اس کے مسائل کو لوگوں کو بتانا، اس کو نفل عبادت سے بہتر قرار دیا، اور یہ بالکل صحیح بات بھی ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ذات پہ۔ انہوں نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، اب وہ کہاں خرچ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اہلیہ پہ خرچ کرو۔
پھر انہوں نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور ایک دینار ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم دیکھ لو تمہاری نظر میں کون زیادہ مستحق ہے، تمہارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کون غریب ہے، پریشان حال ہے، وہاں خرچ کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پوری ایک ترتیب بتائی کہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے، پھر اس کے بعد ماں باپ اگر زندہ ہیں، ضعیف ہیں تو ان پہ خرچ کرے۔ یہ اولین ذمہ داری ہے۔ ان کے خرچ کے بعد جو بچ جاتا ہے اب وہ دیکھ لے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے ضرورت مند بندے کون سے ہیں ان پر خرچ کرے۔ تو یہ ترتیب بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا بھی نہیں اہل و عیال پہ خرچ نہ کر کے ہاتھ روک کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ تو وہ حدیثیں لائیں گے جس میں اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، اور ماتحتوں پہ، آدمی جن کا مالک ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو غلام ہیں، جو خادم ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، ان کا کیسا خرچہ اٹھانا، وہ حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعطى اللہ احدکم خیرا، جب اللہ تم میں سے کسی کو خیر عطا کرے، دنیا کی نعمت عطا کرے، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، تو اس کا آغاز کرے اپنی ذات سے کہ اس کو اپنے اوپر خرچ کرے، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے اہل بیت سے شروع کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ تو یہ اولین مستحق ہیں آدمی کے خرچے کے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرے اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے۔ دوسری حدیث راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمملوک طعامہ وکسوتہ، کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو مملوک ہیں یعنی غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں۔ ایک خادم وہ ہوتے ہیں آئے چند گھنٹے کام کرے چلے گئے، ان کا زیادہ آدمی پر حق نہیں ہے، بس ان کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ تنخواہ اور معاوضہ ان کو دے دے۔ لیکن ایک خادم وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا ہے، آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے بڑے حضرات ہیں کہیں لمبے سفر پہ ہیں، ان کا ڈرائیور ان کے ساتھ رہتا ہے، گاڑی چلانے والا، جب تک وہ سفر سے واپس نہ آ جائیں، چاہے اس میں 2 دن لگ جائیں، ہفتہ لگ جائے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے جن کو خرید لیتا تھا آدمی پیسے دے کے، اب بالکل ان کو اپنے گھر ہی میں رکھتا تھا، تو ان کے گھر میں انہی کے پاس رہا کرتے تھے وہ لوگ، تو ان کا حق زیادہ ہے۔ ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مملوک ہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے، طعامہ وکسوتہ، ان کا کھانا اور ان کا لباس، یہ دونوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ، ان سے ایسے کام نہ لیے جائیں جس کی انہیں طاقت نہیں ہے۔ وہ انسان ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، یقیناً وہ کسی مجبوری میں تمہارے یہاں کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، بے شک ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کرو کہ ان سے کام لو، وہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے تمہارے حوالے کر دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل وہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ ان کے سونے کے وقت کا خیال کرو، ان کے بھوک کے وقت کا خیال کرو، کام بہت دیر سے کر رہے ہیں ان کی تھکاوٹ کا بھی خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے لگو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اللہ کے پاس اس کا حساب ہوگا۔ انسان تو انسان، جانور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جانور جتنا تمہارا کام کر سکتا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک سفر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک اونٹ آیا آپ کے پاس، اپنی گردن کو آپ کے پاس جھکا کے رونے کی آواز نکالنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ وہ اونٹ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس مالک کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو۔ وہ مالک خاموش رہا، یعنی ہو رہی تھی اس سے غلطی، وہ اس کے ذہن میں یہ تھا جانور ہے، جتنا چاہے ان کو تھکاؤ، انسان تو ہے نہیں کہ یہ پلٹ وار کرے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جتنا یہ اس کے اندر اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی ہے اتنا ہی کام لو، اس سے زیادہ نہ تھکاؤ ان کو۔ تو
تو جانوروں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کیے تو انسانوں کے بارے میں تو اور زیادہ ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام، ان کے کھانے کی فکر، ان کے لباس اور پہنانے کی فکر، اور ان کی تھکاوٹ کی فکر، یہ تین فکر ہونی چاہیے مالک کو۔ عام طور پہ یہ غلطی کبھی ہو جاتی ہے کہ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، ایک گاڑی کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، صبح سے جو ہے ڈرائیور اس کے ساتھ میں ہے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کھانے کے وقت میں آدمی تو اپنا کھانا کھا رہا ہے، یا اس کو دعوتوں پہ بلایا گیا، وہ دعوتوں میں شریک ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، ڈرائیور بیچارہ اکیلے گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے بھوک کا وقت ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی تم بھی کھانا کھا لو۔ بلکہ علماء نے ایک بات لکھی ہے اس زمانے میں کہ اگر کہیں دور کا سفر ہے اور ساتھ میں ڈرائیور بھی جا رہا ہے تو جو آدمی دعوت دیا ہے اس سے یہ کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، کیا اسے بھی دعوت ہے؟ اگر اسے دعوت دے دو تو بڑی اچھی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کا انتظام کروں گا۔ ایسا نہیں میں دعوت اڑا رہا ہوں اور بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے گاڑی میں، وہ پریشان حال ہے، ایسا نہ ہو۔ تو یہ انتظام اور یہ فکر کرنا ہر مالک کو، ہر آقا کو یہ ضروری ہے کہ اس کے ماتحت، اس کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے بھوک کی، ان کے لباس کی، ان کے تھکاوٹ کی پوری فکر کرے، ان کی نیند کی فکر کرے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے آدمی تو اپنا وقت نکال کے سفر میں سو رہا ہے، لیکن ڈرائیور کو کام پہ لگایا ہوا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ کام کر کے آ جاؤ، جب تک میں ایک نیند لے کے اٹھتا ہوں۔ تو اس انسان کو بھی نیند کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ترین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے کھانے کی فکر، ان کے لباس کی فکر، اور ان کے کام کر کے جو تھک جاتے ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ، کہ جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا بنایا، ثم جاءہ بہ، پھر وہ کھانا تمہارے سامنے لے آیا، شدید بھوک کے عالم میں تمہارے سامنے کھانا مل رہا ہے، اور بنایا کس نے ہے؟ تمہارے کسی خادم نے، کسی پکوان والے نے، وَلِيَحَرَّهُ وَدُخَانَهُ، اس نے اس پکوان کی گرمی کو اور اس کے دھوئے کو برداشت کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کی محنت کا ایک تقاضا یہ ہے فَلْيُقْعِدْ مَعَهُ، اپنے ساتھ اس کو بٹھا لے، فَلْيَأْكُلْ، اور اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کھلائے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اخلاق کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی گواہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے دستر پہ فرق نہیں کیا آقا اور خادم کا، بالکل ایک ساتھ، بلکہ وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کھجوریں وغیرہ ایک تھالے میں ڈال دی جاتی تھیں، اور آپ سب سے کہتے تھے آ جاؤ، سب ایک ساتھ بیٹھ کے اسی تھالے سے کھا رہے ہیں، کیا خلفائے راشدین اور کیا کوئی غلام ان کا، سب ایک ساتھ، جیسے مسجد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے آقا اور غلام میں، یہی فرق کو ختم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر بھی، کہ یہ فرق نہ آنے دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا اس کا خیال کر لو کہ تم کو اتنا لذیذ کھانا مل رہا ہے، اس کے لیے کچھ تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں، ساتھ میں کھلاؤ بٹھا کے۔ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور بہت متاثر ہوگا خادم اس سے۔ اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا، اگر کھانا تھوڑا بنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے صرف ایک آدمی کا کھانا ہے جو کھانے بیٹھ رہا ہے بس، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُقْلَةً أَوْ أُقْلَتَيْنِ، آپ نے فرمایا اس میں سے بھی ایک لقمہ یا دو لقمہ اس کے ہتھیلی پہ رکھ دو، اسے دے دو، وہ چکھ لے، وہ کھا لے کم سے کم، اگر کھانا کم ہے تب، اور اگر فراوانی ہے تو اس کو ساتھ میں بٹھا کر کھلاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق سکھا رہے ہیں کہ یہ جو فرق ہے کہ خادم وہ خادم ہے، جو آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کو، بلکہ بعض مرتبہ اللہ معاف کرے بعض ذمہ دار قسم کے لوگ خادموں سے آپ سے بات کرنے میں، ادب سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، ارے تورے سے بات کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ تم خادم ہو، تمہارا درجہ نیچے ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا۔ آپ نے خادموں سے اور غلاموں سے اتنا حسن سلوک کیا۔ آپ کے سب سے پہلے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامیت سے آزاد کر دیا، اور ایک عام خادم کی حیثیت سے وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اغوا کیے گئے تھے، کڈنیپ کیے گئے تھے، کسی علاقے سے لا کے ان کو بیچ دیا گیا تھا بازار میں کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، کہیں سے اٹھا لیے گئے تھے، ڈاکوؤں نے لا کے بیچ دیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا اور لا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا اپنے خادم کے ساتھ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کہ وہ آپ کے ہو کے رہ گئے۔ اور خالی یہ جملہ نہیں ہے، ان کے والد اور ان کے چاچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے مکۃ المکرمہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا اس شہر میں ہے۔ لوگوں نے بتایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، وہ تو ان کے پاس رہتا ہے۔ وہ آئے، اتفاق سے حضرت زید گھر پہ نہیں تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور آپ نے فرمایا بالکل آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا آپ لے جا سکتے ہو، لیکن میں ایک مرتبہ ان سے بچے سے بھی پوچھوں گا، اگر وہ جانا چاہے خوشی سے جائے، اور اگر نہیں جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ بڑی عجیب بات تھی یہ کہ گم شدہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے نہ جانا چاہے، وہ تو لپک کے جائے گا، وہ تو اچھل کے جائے گا، بھاگے گا جتنا جلد ہو سکے اپنے باپ کے پاس اور باپ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف۔ تو باپ کے لیے اور چاچا کے لیے بڑی عجیب بات تھی یہ کہ پوچھنا ہے اور وہ نہ جانا چاہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ میرے والد ہیں، میرے چاچا ہیں۔ ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کا ارادہ یہ ہے، تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تم جانا چاہو تو بالکل جاؤ، نہیں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے، میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ حضرت زید نے کہا میں نہیں جانا چاہتا۔ انسانی تاریخ کا یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، باپ بھی پریشان، چاچا بھی پریشان۔ اب دونوں میں باتیں ہوئی ہیں، بھتیجے میں اور باپ، چاچا میں، بیٹے میں اور باپ میں۔ نہ جانے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہوگا انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں، کہ یہ حسن سلوک جو مجھے اپنے خونی رشتہ داروں میں نہیں ملے گا، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ آخر میں باپ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے بیٹا تمہاری خوشی یہیں ہے تو پھر تم یہیں رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رہیں گے یہیں، لیکن آنے کی ملنے کی پوری اجازت رہے گی، آپ کا بیٹا ہے، جب چاہے آئیے، آپ ان سے ملاقات کیجئے۔ اب اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک رہا ہوگا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو خادم ہے، غلام ہے، اور نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں، کس گھر کا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آج اگر کسی کو ایسا لڑکا مل جائے، اس کے ساتھ جتنا بھی ظلم کریں کم ہے۔ کہنے کو تو کہیں گے یتیم تھا بیچارہ، بے یار و مددگار تھا، میں نے اپنی خدمت پہ رکھ لیا، دوسری طرف یہ بھی رہے گا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جتنا چاہے کام کراؤ، جتنا چاہے جھڑکیاں دو، جتنا چاہے گالیاں دو، کوئی آ کے ہم سے لڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف جہاں یہ احسان کیا کہ یتیم سمجھ کے کام پہ رکھ لیا، دوسری طرف اس کا پورا بدلہ نکالا جائے گا، جھڑکیوں سے جو ہے بات کی جائے گی، اور کی جاتی ہے باتیں۔ بڑے بڑے دکانوں کے اندر اگر کوئی یتیم، کوئی خادم آ جاتا ہے بیچارہ حالات کا مارا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ جائے گا کہاں؟ یہیں رہے گا، ہم نے رکھ لیا، اس پہ احسان کیا ہے، لہذا چند تنخواہ کے بدلے یہ رہ رہا ہے، اب جتنی چاہے گالیاں دو اس کے بدلے، اور دی جاتی ہیں، اور برداشت کرتا ہے بیچارہ، کیا کرے گا، حالات کا مارا ہے۔ لیکن ایک نمونہ بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حالات کا مارا میرے پاس بھی تھا، اور میں نے اسے بیٹے کی طرح رکھا، اور جب اپنے باپ کو دیکھا تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور میرے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوا۔ دنیا کیا بدلہ دے گی، اور دنیا کیا مثال پیش کرے گی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ تو یہ جو جملے ارشاد فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالی جملے نہیں ہیں، آپ نے کر کے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا خادم کھانا بنا کے لایا، اسے ساتھ میں بٹھا کے کھلاؤ، اور اگر ساتھ میں نہیں بٹھا سکتے، کھانے کی کمی ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، تو کم سے کم 2-4 لقمے اس کے ہاتھ میں رکھ دو تاکہ وہ کھا کے خوش ہو جائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام سلمہ، حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں 2 باتیں کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ 2 نصیحتیں کثرت سے جاری تھیں۔ پہلی الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا۔ اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، جس مرض سے پھر آپ صحیح نہیں ہو سکے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو آخری جو الفاظ آپ کی زبان پہ نکلتے تھے آخری دنوں میں، دو جملے کثرت سے۔ پہلا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ دوسرا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، یہ سب ما ملکت ایمانکم میں آتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے، ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، حسن سلوک کرتے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی آخری عمر میں وہی بات کہتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہو اس کے نزدیک، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے اہم تھی یہ 2 باتیں۔ ایک نماز نہیں چھوڑنا، نماز ہی سے اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، نماز نہیں تو پھر ہمارا اور ہمارے خالق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے رب سے. تو نماز پڑھتے رہنا, اپنے رب سے جڑے رہنا, اور دوسرا اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا, برا سلوک مت کرنا. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں وَهَبَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 غلام عطا کیے, اخوین دونوں سگے بھائی تھے, فَبِعْتُ احدہما ان دونوں میں سے ایک کو میں نے بیچ دیا. جیسا کہ میں بتایا اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, جو کہ شریعت نے آہستہ آہستہ وہ ماحول ختم کیا. جتنا ہو سکے غلاموں کو آزاد کرو, ہماری طرح زندگی گزاریں, خریدنا بیچنا اچھا نہیں ہے غلاموں کا یہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بات پہ حکم دیا, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. تو اسلام کی چلائی ہوئی وہ مہم تھی کہ الحمدللہ آج غلامیت کا زمانہ ختم ہو گیا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 غلاموں میں سے ایک کو بیچ دیا. کہتے ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا علی, اے علی رضی اللہ تعالی عنہ, ما فعل غلامک, ایک غلام نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاخبرتہ, میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے بیچ دیا. آپ نے فوراً فرمایا ردہ, واپس لاؤ, واپس لاؤ, وہ دونوں بھائی ہیں, دونوں ایک ساتھ رہیں گے, تم نے دونوں کو جدا کر دیا, نہ جانے وہ پھر کہاں سے وہاں سے کہاں بکے گا, کہاں فروخت ہوگا, دونوں سگے بھائیوں کو تم نے جدا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً واپس لیا, اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے دونوں کو آزاد کر دیا, احسان کیا آپ نے, اور ان کو صحیح زندگی گزارنے کا, آزاد زندگی گزارنے کا موقع دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماتحت اگر ہمارے ہیں وہ بیچارے فریاد نہیں کر سکتے, ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم جو چاہے کریں, ان کے خونی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کریں, ایسا نہ ہو. ہم خود ایک رب العالمین کے ماتحت ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے, فضل کا اور احسان کا معاملہ کرے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں, بیوی بچے ہیں, غلام ہیں, خادم ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کریں. آج کی آخری روایت, راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ, 3 صفتیں, 3 چیزیں جن کے اندر ہوں گی, یسر اللہ حتفہ, اللہ ان کی موت کو آسان کر دے گا. معمولی خوشخبری نہیں ہے موت کی آسانی, ہر کوئی جانتا ہے موت کی سختی کیسی ہے, سکرات کا عالم کتنا شدید ہوتا ہے. اس شدت کو ختم کر کے آسانی کی موت اگر چاہتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے. 3 چیزیں جن کے اندر ہوں گی, اللہ موت آسان کریں گے, وَأَدْخَلَهُ جَنَّةً, اللہ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کریں گے. پہلی چیز رفق بالضعیف, کمزوروں کے ساتھ نرمی. جو بھی کمزور ہے, اب آج کا زمانہ ایسا ہے جو کمزور ہے اسے اور دبا دیا جائے, بھانپ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کمزور ہے, چاہے بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے. عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے, مالی اعتبار سے مضبوط تو نہیں ہے, کہیں ہمارے خلاف پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ماحول تو نہیں بنا دے گا. دیکھ لیا بیچارہ کمزور ہے مال کے اعتبار سے, اب اسے ڈرا کے رکھو. اب ذرا سی بات پہ اسے دبایا جائے, یا بیچارہ خاندانی اعتبار سے کمزور ہے, اس کا خاندان اتنا مضبوط نہیں ہے, یا خاندان ہے ہی نہیں بیچارے کا, کہیں اور سے آیا ہے, بس گیا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, کما رہا ہے, اب اسے ڈرا کے رکھو, اسے خوف میں رکھو. ہمیشہ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. بہت سارے